پاکستان کا ایک ہی بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ڈیوٹیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کرنے کی بجائے دوسرے کاموں کے اندر انٹرسٹ فیل کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ دوسرے کاموں کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے، بلکہ اپنا جو ان کا کام ہے اس کے اندر بھی وہ کمزوری کا شکار ہے. اگر ایک چیف جسٹس ہاسپٹل کے وزٹس کرنا شروع کر دے گا، ڈیم فنڈ بنانا شروع کر دے گا اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ لاکھوں کیسز اس کی عدالتوں میں رکھے میں، تو وہ ان کاموں کی طرف کیا توجہ دے گا؟ چونکہ میڈیا کے اندر آنے میں ان لوگوں کو شاید خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو 9 بجے کا خبر نامہ ہے وہ عدالت نامہ بن چکا ہوا ہے. فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کو ملنے والی ہے، فلاں کے اوپر فلاں کیس آ گیا، فلاں جج نے یہ ریمارکس دے دیے. آج ایک پولیٹیکل جماعت کا لیڈر کوئی بات کرتا ہے، اگلے دن عدالت سے اس کا ریبٹل آتا ہے. حالانکہ ججز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر ریبٹل کریں سوائے اس کے کہ جس کام کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جج گونگا ہونا چاہیے، وہ صرف سنتا ہے اور سن کے جج کرتا ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ سنا دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک اس کو صحافت نامہ بنا کر پیش کرتا ہے اپنی عدالت کی کارروائی کو. یہ کام نہیں ہونے چاہیے اور وہ ہو رہے ہیں مسلسل. ان ججز کو نہ تو اخباریں پڑھنی چاہیے، نہ ہی سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہونا چاہیے، تاکہ یہ اپنے ضمیر کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. ضمیر ان کا ظاہر ہے وہی کچھ ہے، کسی کی فیملیز نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہیں، کسی کی فیملیز پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ قانون کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو فیصلوں میں نظر بھی آ رہا ہے. اس لیے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پاکستان میں پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھود کے وہاں پہ بہترین فیسلٹیز دے کے ان ججوں کو بٹھایا جائے اور وہاں پہ عدالتیں لگنی چاہیے. ان ججز تک کوئی بھی اخبارات اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے تاکہ یہ صحیح فیصلہ کریں. عدالت کا نظام اگر درست ہو جائے باقی سارے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی، انصاف کے ساتھ بھی نہیں کر رہی، ٹائملی بھی نہیں کر رہی، اور الٹا تنخواہیں یہ سب سے زیادہ لے رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بیٹھ کے یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تازہ توبہ کی تھی، لیکن پھر 9 مئی ہو گیا. اس سے قطع نظر کہ 9 مئی پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا، اس کے پیچھے کون تھا، لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے آپ کو کسی بھی صورت اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شروع میں انہوں نے اس کے ٹیسٹ کو فیل کیا اور ببانگ دوہل کہا کہ یہی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، جب مجھے پکڑیں گے تو آندہ بھی ایسا ہوگا. بعد میں وہ جتنی بھی کلیریفیکیشنز دیں، چونکہ شروع میں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس سے ایک عام آدمی یہی رزلٹ نکالے گا کہ وہ اس کے پیچھے تھے. اب وہ بھلے کہیں کہ میں اس کے پیچھے نہیں تھا، یہ غلط ہوا، لیکن وہ جو 10,000 لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی ہیں. تو بڑی مشکل سے یعنی یہ ایک سفر طے ہونا شروع ہوا تھا، لیکن پھر وہ جس طرح 99 کے اوپر جا کے سانپ کاٹ جاتا ہے، وہ سانپ کاٹنے والا مسئلہ ہو گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر پاکستان کی سیاست میں آ چکی ہے، اور جو بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئنز تھے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں، ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کے سارے نعرے لگاتے تھے، وہ آ کے اب جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ تمام ایکٹیویٹیز کہ جو نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر. اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ 9 مئی ہوا ہے لہٰذا اب وہ بالکل ہاتھ دھر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے معاملات دوسروں کے سپرد کر دیے ہیں.